ہے لبرل ایکسٹریمسٹ کی اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے، اور اسی طرح ریلیجس ایکسٹریمسٹ کی ضرورت ہے مغربی ایکسٹریمسٹ کو مسلمانوں کو ہوا بنانے کے لیے، جو اعتدال پسند، جو صحیح معنوں میں معتدل مسلمان ہیں حضور کی سنت کے مطابق، وہ ان دو چکی کے پارٹوں میں پس کے رہ گئے۔ اقبال کی ایک دعا بڑی کمال کی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بجلال تو کہ در دل دیگر آرزو ندارم، کہ اللہ تیرے جلال کے قسم مجھے اور کوئی آرزو نہیں بجزیں دعا کے بخشی با کبوتراں عقابی۔ صرف ایک دعا ہے کہ یہ کبوتروں کو، اب یہ عقابی روح والی صورتحال جو ہے یہ تو ماڈریشن نہیں ہوتی۔ دیکھیے صاحب یہی بات ہے کہ علامہ اقبال نے جس نسل کو ٹارگٹ کیا ہے وہ نوجوان ہے، اقبال کا مخاطب ہی نوجوان ہے، جوانوں کو میری آہست ہے، جوانوں کو میری آہست ہے، اور جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی بات۔ اور اقبال جس شاہین بچے کی بات کرتے ہیں، جس مرد آزاد کی بات کرتے ہیں، جس وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اعضاء سے پیدا، جو ایٹریبیوٹس ایک بندہ مومن کے اقبال بیان کرتے ہیں وہ سپرمین کے ہیں، حیرت انگیز وجود کے ہیں۔ اب یہ جس دور میں تاریخ کے ہم بس رہے ہیں، دیکھیے اس دور میں کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کچھ ایفرٹ ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو مسلمان کر رہی ہے مغرب کی تہذیب، خود مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے، طوفان مغرب نے۔ اور کیونکہ اب جو مغربی تہذیب جو قدم اٹھا رہی ہے، یہ پوری دنیا میں جس طرح اسلام کو ایک ڈریکولا کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس طرح پرسیکیوشن آف مسلمز ہو رہی ہے، جس طرح مسلمانوں کو میڈیا میں ہانٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنے دین کو ری ڈسکور کریں، اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کون ہیں، یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جب ظلم کیا گیا، ان بیچاروں کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، یہ اس وقت بھی ہوا تھا خلافت پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی، اور بوسنیا میں بھی یہی ہوا۔ اور بوسنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو تو سربین ظلم نے مسلمان کر دیا، ہم تو مسلمان تھے ہی، پوری ریاستیں جو تاجکستان ازبکستان اس نے کیسے۔ تو اب جو طوفان مغرب برپا ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ کونے میں دھکیل رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، یا تو ہم دہشت گرد بنے، خود کش حملہ آور بنے۔ نوجوان نسل اس کو بھی قبول نہیں کر رہی ہے، اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن اس نسل کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر کر ایک ایسی جگہ پر لے آیا ہے کہ اب اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اسلام کو ری ڈسکور کرنے کے، اپنی اس ماڈریشن کو ڈسکور کرنے کے، اپنے اس دہشت گرد فتنہ گرد تکفیری خارجی مولوی کی قید سے نکلنے کے لیے۔ ایک طرف اس کو وہ ایلیگیٹر منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف مغربی تہذیب اس کو دھکیل رہی ہے۔ اگر اپنے امت کو اپنے دفاع کے لیے آئیڈیالوجیکل نظریاتی سطح پہ کوئی سٹینڈ لینا ہے تو نوجوان نسل کو اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا ہے تھرو قرآن، تھرو اقبال، تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور ہم اس وقت تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں کہ اس سے خوبصورت لمحہ پچھلے 300 سال کی مسلم تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ جب مسلمان اپنے آپ کو ری ڈسکور کر سکتا ہے ماڈریشن پہ، اعتدال پہ، کیونکہ ہم دہشت گردی کی شکل بھی دیکھ چکے ہیں، مغربیت کی شکل بھی دیکھ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت آئیڈیالوجیکل ویکیوم ہے، کمیونزم ختم ہو چکا ہے، کیپٹلزم کولیپس کر رہا ہے، دین مذہب مغرب میں ختم ہو کے تباہ برباد ہو چکا ہے، پورا انسانیت اس وقت ایک روحانی آئیڈیالوجی کی تلاش میں۔ یہ تو ایک بدھ ہوتا ہے، یورپ جاتا ہے، ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگوں کو بدھ کر لیتا ہے، عیسائی کر لیتا ہے، ہندو کر لیتا ہے، اور کیونکہ لوگ اس قدر تلاش ایسے وہ سارے چمتکار کی تلاش میں ساری دنیا پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، بنارس میں گورا پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام جیسا مذہب جن کے پاس ہو، جو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو، اگر وہ اس پیغام کو ڈسکور کر کے امت پہ، انسانیت پہ احسان نہ کرے تو یہ بڑا ظلم ہوگا، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے۔ تو ہم ایک شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر اس کو یونیورسٹی لیول پہ بھی اور یہ دیکھیں تو اس وقت جتنی میرے خیال میں یوتھ کی کویسچننگ اور انکوائری ہے، میں نے اپنی زندگی میں کتنی نہیں دیکھی تھی، لیکن میرے خیال میں جو خطرناک بات ہے نا شاہ صاحب وہ ہے کہ جو انکوائری ہے اس کو بتانے والا جو ہے، وہاں پہ اگر غلط ویکیوم آ گیا، وہاں پہ وہ اللہ کا ولی نہ ہوا، وہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ یہ نوجوان نسل میں تڑپ ہے، اساتذہ نہیں ملتے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یوتھ خود اپنے جواب کو تلاش کر رہی ہے، خود اپنے سوالات۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں کہ جیسے ڈاون کی تھیوری ہے نا، ایک ڈاون بنیادی طور پہ بڑا نلائق سا بچہ تھا جو کہ پڑھا بڑا نہیں، ایک عمر 1809 میں پیدا ہوا، سیر پہ چلا گیا، 5 سال سیر کی، ایک تھیوری بنا دی۔ اب غور کیجئے کہ اس تھیوری کے اوپر جو مائنڈ سیٹ ہوئے ہیں کہ انسان کی ارتقاء ہوئی کیسے، اس سارے فلسفے سے روح کو جدا کر دیا گیا، جتنی مرضی بڑی حد۔ اب اس طرف اگر دیکھیں تو حضرت معاذ جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں اور آپ کے پاس لباس نہیں اور سطر ننگا ہو رہا ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں، لیکن نماز اس وقت حضرت ابو بکر نے کیا کہا، نماز وہ پڑھائے گا جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ سو ہمارے ہاں
جو عمر اول ہے اس میں آپ کا جو قرآن کا علم ہے. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات مجھے ایک صوفی کی یاد, انہوں نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو عمر اول میں خدا کو ترجیح اول بنا لے. اب کیا خوبصورت بات کی, ترجیح اول بنا لے, ان لائک ہندو جو کہ 4 حصوں میں عاشروں میں زندگی کو تقسیم کر دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اس مجلس کے اندر, اور وہ اپنی اپنی تفسیریں دے رہے ہیں, اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ جو فتح مبین ہے اس کی تشریح, سب نے یہ تشریح کی یہ فتح مکہ ہے. صرف حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جنہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مشن جو ہے دنیا میں اب ختم ہو گیا, یہ فتح مبین ہے. اب اتنا نیا اور تازہ خیال لے کر آنا قرآن کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم جہاں میرے خیال میں ایک مس لیڈ کرنے کی ایج پر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کے ساتھ وہ تربیت نہیں دے رہے جو اعتدال کی قرآن میں موجود ہے. دس از ویئر ایوری ٹیچر, چاہے وہ کیمسٹری پڑھا رہا ہو, چاہے فزکس, چاہے انگلش لٹریچر, جو بھی پڑھا رہا ہو, اس کو بنیادی طور پہ کریکٹر کے اوپر مینرزم کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا. لیکن ایک اور چیز اس میں ہمارے ساتھ آ گئی ہے, سارے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا غصے, اینگر جو آیا, غصے کے خلاف آپ نے بات کی ہے, اور اینگر جو آیا ہے, ایجیٹیشن, ظاہر بات ہے ہمارے ہاں جو حالات ہیں, اور جس طرح ویسٹرن ہمارے پر تھاٹ کا بھی اور ویسے بھی تہذیب کا بھی غلبہ ہے, اور ہم جس طرح پس رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, اس میں ایک اینگر آیا ہے, ایک اگریشن آئی ہے. یہ اگریشن چینلائز کیسے ہو؟ جب کہ اس کا تعلق, اینگر کا تعلق یا امراض قلبی کا تعلق تزکیۃ النفس سے ہے. ہمارے ہاں آپ تعلیمی نظام دیکھیے, یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بچوں کو مغربی وہ پڑھایا جاتا ہے جس سے روٹی کیسے کمائی جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی علم وہاں نہیں ہے. بالکل ٹھیک, پرپس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو علم وہ گھروں سے سیکھتے ہیں یا اساتذہ سے یا مسجد میں سیکھتے ہیں وہ فقہ کا علم ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, دونوں کا ریلیشن شپ ٹوٹا ہوا ہے. اور جو اصل علم ہے جس کا تعلق تزکیۃ النفوس سے ہے, قلب سے ہے, جو انسان کے نفس کے اندر جو قلبی بیماریاں ہیں جن کا وہ علاج کرتے ہیں, اس کا علم اس کو کہیں سے نہیں مل رہا. تزکیۃ القلب کیسے کرنا ہے, قلب کیا ہے, نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ کیا ہے, قلب منیب کیا ہے, قلب سلیم کیا ہے, قلب شہید کیا ہے, اپنے امراض قلبی کو میں نے کیسے دیکھنا ہے, نفس کو میں نے کیسے قابو کرنا ہے, اور پھر وہ درجات کے مسلمان سے, مومن سے, متقی سے, محسن سے, صالح, شہید, صدیق, یہ درجات میں نے روحانی درجات کیسے پار کرنے ہیں, اس کا علم کہاں سے ملے گا؟ وہ جو مرشد کا کانسیپٹ تھا, وہ کانسیپٹ اب معاشرے میں تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. وہ جو ایک ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو تین ہی تھی, تزکیہ فرمانا, یہ جس چیز کی آپ بات فرما رہے ہیں اس کا تعلق تزکیہ سے ہے. اور جب تک آپ روحانی ڈائمنشن کی تربیت بھی ساتھ نہیں دیں گے, اس فرسٹریشن, اس معاشرے, اس نظام میں یو ول کریٹ اینگری جنریشن. آپ غصہ ور ایک قوم پیدا کریں گے. مسلمان کے لیے غصہ حرام, جلال حلال ہے, لیکن یہ اس جلال کو نہیں, اپنے اس کو ہم جلال کی تربیت نہیں دیتے. غصہ جو اس کی فرسٹریشن, اس کی ایک ناراضگی کا اظہار ہے جو تخریبی ہے, نتیجتاً یہ خود کو حملہ آور بھی بنتا ہے. ایک جملہ صرف عرض کروں کہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر جو 27-28 ایموشنز ہیں ساری, اگر انسان یہ کہے نا کہ میں ان ساری ایموشنز کے اوپر قدم رکھ کے تو آگے گزر جاؤں گا, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یہاں پھر یہ بات, سوال بڑا سادہ ہے کہ غصہ کیسے, لیکن اس کا میرے خیال میں جواب جو ہے نا وہ پھر تھیولوجی کے اندر ہی رکھا ہوگا کہ بغیر توکل کو سمجھے آپ اس کو قابو کر نہیں سکتے. ایک ہے خدا کی مرضی, ایک ہے آپ کی مرضی, ان دونوں میں جس قدر فاصلہ ہوگا فرسٹریشن اس قدر زیادہ ہوگی. ناظرین, اس دفعہ جب انسان نے تقریباً 1000 سال مکمل کیے تو ہر صدی کے آخر پر مغرب نے ایک ایک شخصیت کا جائزہ لیا اور ہر صدی کی ایک شخصیت بتائی. 11ویں صدی کی ایک شخصیت تھے صلاح الدین ایوبی, اور صلاح الدین ایوبی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اس دنیا میں پہلا شخص تھا کہ جس نے مغرب کے ساتھ جنگ کے دوران ایسے اصول وضع کیے تھے کہ جو اصول مغرب نے کبھی سیکھے ہی نہیں تھے. گھروں کو آگ نہیں لگانا, بستیاں نہیں اجاڑنی, بچوں پر ظلم نہیں کرنا, بیمار اگر دشمن بھی ہو تو اس کی بھی تیمارداری کرنی ہے. لیکن شاید مغرب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اصول اس نے سید الانبیاء سے سیکھے تھے کہ جن کا نام رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین جن کی تعلیم اس کائنات کے لیے پہلا میگنا کارٹا تھی, پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹ تھی. لا فضل علی العربی علی العجمی, تم میں سے کسی عربی کو اجمی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں.
یہ الفاظ تاریخ میں پہلی دفعہ پہنچے تھے، ہم کیوں ماڈریٹ نہیں ہیں؟ ہم ہیں، ہم اس دنیا کی واحد قوم ہیں جن میں تاریخ کے اندر کوئی سیریل کلر پیدا نہیں ہوا. ہم وہ واحد قوم ہیں جو بحیثیت قوم دنیا کی سب سے بڑی ٹیٹوٹلر ہیں. یعنی ہم میں سے اکثریت شراب پینے والوں کی اور الکوہلزم کے شکار مردوں کی نہیں ہے. ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس میں آج بھی اقدار، روایات، عزت، تہذیب، خاندان، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. کہیں بھی اگر میسر ہے تو ہم میں ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بدنام کر دیا گیا ہے. جب تک ہم اپنا نام خود روشن کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، دنیا ایسے ہی ہمیں کہتی رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.